بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے، جب کہا عمران کی عورت نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کے سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی اصل سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین گرامی، عمران ثانی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے والد اور ان کی والدہ کا نام حنہ بنت کاکوزہ تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ حنہ کے رحم میں تھیں تو انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میری جو بھی اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کوئی لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تو نہ وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں حصہ لیتا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ بی بی مریم کی والدہ نے بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اس لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے اجازت نہ تھی۔ مدت حمل پوری ہونے کے بعد جب حضرت حنہ کو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئیں کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی، کیونکہ اس وقت تک صرف لڑکے ہی ہیکل یعنی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام یا ہاتف غیبی ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا، ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ آپ کی والدہ نے حضرت مریم کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا تھا، اسی لیے آپ کا یہ نام رکھا۔ بعض زبانوں میں مریم کا معنی عبادت گزار اور بلند مرتبہ کے بھی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد عمران فوت ہو چکے تھے۔ ناظرین گرامی، اس دور کے قاعدے کے مطابق جس بچے کو مسجد اقصی کے لیے وقف کیا جاتا اسے بچپن میں ہی مجاوروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اسی طرح جب حضرت مریم کو مسجد اقصی کے مجاوروں کے پاس لے جایا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت عمران اور حضرت حنہ کی اولاد کی تربیت ان کے حصے میں آئے۔ حضرت مریم کے والدین نیک نامی کی وجہ سے پہلے ہی سے مشہور تھے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین جو قلم تورات لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب اس کو بہتے پانی میں چھوڑیں گے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹی سمت میں بہے گا وہی حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اسی لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش کرنے والا کون ہو سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آنا شروع ہو گئے۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھیں، زیادہ تر وہ تبھی نکلتی جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ جب حضرت مریم کی عمر 15 سال ہوئی تو ایک دن آپ غسل حیض کرنے کے لیے اپنی خالہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے گھر گئیں۔ گھر میں اس وقت کوئی اور نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کے لیے پردہ لٹکایا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت آدمی پردے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ حضرت مریم خوف زدہ ہو گئیں اور ان کو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی فکر دامن گیر ہوئی۔ گو کہ فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔
حضرت مریم یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت مت کرنا، میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں، میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا، میں بدکار نہیں اور نہ ہی زناکار ہوں۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا اور خوف و ڈر ختم ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداری میں ہوئی۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ اسی خوف سے آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرا کی طرف چلی گئیں۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ درد ذہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ درد ذہ میں یہ بھی فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو لوگ پکار اٹھے، مریم تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ ناظرین گرامی، یوسف نامی مرد حضرت مریم کا منگیتر تھا اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قریبی تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مریم اور یوسف حضرت زکریا کے گھر میں زنا کرتے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں مگر آپ صبر کرتی رہیں۔ روایت میں ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج مریم اور یوسف کو زنا کے جرم میں سنگسار کر دیں گے، لیکن اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے، جس کا نام انہوں نے عیسیٰ رکھا تھا۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے جو اوصاف و خصائل بیان فرمائے، ان سے اس ناپاک تہمت کا رد ہو گیا جو ان کی پاک دامنہ والدہ پر لگائی جا رہی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کی تصدیق حضرت عیسیٰ کی زبان سے کرائی، اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے ان کی پرہیزگاری کی گواہی قرآن کریم میں بھی نزول فرمائی۔